بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے ود اقبال شاہد. آج مریم نواز شریف صاحبہ کی پریس کانفرنس کو ڈسکس کریں گے. انہوں نے کہا ہاں میں نے ہی اپنے دور حکومت میں سما اور ایئر وائی اور ایک دو اور چینل کے اشتہار بند کروائے تھے. یہاں یہ ہو رہا ہے کہ جس کی بھی حکومت یا منتخب ووٹوں سے آدمی وزیر اعظم بن جائے یا وزیر اعلیٰ بن جائے تو اپنی مرضی سے قومی جو فنڈز ہیں وہ استعمال کر سکتا ہے, چاہے کسی کو دے یا نہ دے. اب یہ ہے کہ اس پر ہم بات کریں گے. ایک پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب لانگ مارچ استعفوں کے ساتھ ہوگا, اس پر ڈسکس کریں گے. اور ثاقب نثار صاحب کی آڈیو جعلی ہے. یہ آسن بون صاحب جو صدر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے, انہوں نے کہا ہے, لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے آج اس پر بہت بڑی پریس کانفرنس کی ہے. اس پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر لیاقت طور صاحب اور ناصر علی خان صاحب اور عبداللہ ملک صاحب, اور لائن پر بریگیڈیئر غضنفر سید موجود رہیں گے. ویلکم ٹو دا شو. جی بریگیڈیئر صاحب کیا کہیں گے؟ مریم نواز شریف پریس کانفرنس بہت لمبی پریس کانفرنس ہے. انہوں نے کہا کہ آڈیو جو ہے وہ درست ہے, لیکن جب انہوں نے کہا عدالت میں اس کو لے کے جائیں تو انہوں نے کہا وہ بھی دیکھیں گے, وہ صحیح ہے, فرانزک ہوئی ہے وہاں سے, اور بھی چیزیں آ رہی ہیں. ہمارے پاس کافی مواد موجود ہے, وقتاً فوقتاً بوقت ضرورت ہم اس کو عوام کے سامنے پیش کریں گے. ساتھ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہاں سوال کیا گیا کہ آپ پھر اپنے دور حکومت میں کیوں چینل کے اشتہار بند, آپ بڑی آزادی صحافت کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا ہاں میں تو نہیں مکرتی. کیا کہیں گے؟ شاہد صاحب, پاکستانی بڑا المیہ اس وقت یہ ہے کہ سیاستدان اپنی غرض کے لیے, بلکہ پوری قوم میں یہ وبا پھیل چکی ہے کہ اپنی غرض کے لیے ہم سب اصولوں کو بالائے طاق رکھتے ہیں. دوسرے ملکوں میں پاسبل ہے, تمام اصولوں کو رون دیتے ہیں, میڈیا پہ بھی پابندیاں لگا دیتے ہیں, ہر غلط کام بھی کرتے ہیں, جس میں ملک کا مفاد نہ ہو وہ فیصلے بھی کر دیتے ہیں. اور اس صورتحال میں سب سے زیادہ مشکل اس وقت عوام کے سامنے ہے. معیشت بھی زبوں ہے, امن و امان بھی معدوم ہے, اور ایک امید رہ جاتی ہے انسان میں. ہمارے جو حالات ہیں اس وقت اور دانوں کی انقلاب بازیوں کی وجہ سے, اور جو کچھ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, اس کی وجہ سے تو امید بھی کمزور پڑتی جا رہی ہے کہ کسی طرح ہم اس صورتحال سے نکلیں گے. باقی رہ گیا رنج سے خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے غم, یہ غالب والا ہے. ہمارے پاس فارمولہ رہ گیا ہے کہ رنج سے خوگر ہو جائیں. بڑے بڑے واقعہ قصور میں آپ دیکھیں کہ تھانے میں ایک عورت پر تشدد کیا جا رہا ہے اور کراچی میں وکلا عورت کو مار رہے ہیں. معاشرہ تو یہ بن گیا ہے. دیکھیں نا کہ وکلا کا جو بیہیویئر لاہور میں ہسپتال پہ حملے میں تھا, اس میں کتنوں کو سزا ہوئی, کتنوں پہ کیس بنے. پولیس کی گاڑی جلائی گئی, اس کے اوپر کھڑا ہو گیا وکیل ناچا, اور اس وکیل کو بھی کچھ نہیں ہوا. اس کے بعد 15 پولیس والے قتل ہو گئے اور ان کو قتل کرنے والوں کے ساتھ سمجھوتا ہو گیا. تو حقیقت ہے اس وقت کہ پاکستان کے اندر ایک نا امیدی کی صورتحال بڑھ رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ لمحہ فکریہ ہے ہمارے ارباب کے شاد کے لیے کہ اس کے بارے میں مل جل کر سوچیں اور اس صورتحال سے نکلنے کی کوشش کریں. معیشت تو خراب ہے ہی, اس کے الزام آپ پچھلوں کو دیں یا اگلے کو دیں یا موجودہ حکمرانوں کو دیں, وہ جو صورتحال ہے وہ تو خطرناک ہے, لیکن سب سے زیادہ خطرناک صورتحال امید کا کمزور ہونا ہے. ہمارے دل میں ایک امید کا دیا ہوتا ہے. پوری دنیا میں کوئی پریزیڈنٹ الیکٹڈ جو عوام کے ووٹوں سے آیا ہو, یہ باقاعدہ طریقہ کار ہے. آڈیٹر جنرل پاکستان ہے, پارلیمنٹ ہوتی ہے, مخصوص اختیارات ہوتے ہیں. یہاں مثلا عہدہ نہ بھی ہو تو کیا اس قسم کی سچویشن دوسرے ملکوں میں ہو سکتی ہے؟ اس کا کانسیکوینس کیا ہوں گے؟ اس کے کانسیکوینسز بڑے ڈینجرس ہیں. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ اس کے کانسیکوینسز میں آزادی صحافت کہاں گے جب یہ کہتے ہیں ہر چیز کو آزاد کرو؟ جی ہاں, آزادی صحافت جو ہے, صحافت بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی تو پھر کوئی صورتحال نکلے گی. اگر صحافی بھی جیسے باتیں چلتی ہیں, آج کچھ کہتے ہیں کل کچھ کہتے ہیں, تو وہ پھر ایک پریشانی کی صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں. اور پوری قوم اس کے ساتھ پریشانی کے ساتھ دوچار ہے, اور اس پریشانی کو دور ہونا چاہیے, کوئی نکلنا چاہیے, کوئی واضح قسم کے ڈیولپمنٹ پلانز بنائیں جس سے عوام کو یقین آ جائے کہ آپ جو کچھ بھی کریں گے آخر میں کوئی امید کی کوئی رستہ نظر آئے گا. اور اگر یہی صورتحال رہی جس پہ ہم چل رہے ہیں تو پھر تو بہت خطرناک صورتحال ہے. ایسی صورتحال میں تو پھر عبداللہ ملک صاحب کیا کہیں گے بتائیے
کہ آپ سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں اور سول سوسائٹی کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے مثلاً بڑے دھڑلے سے اس دوران کی کوئی انکوائری ہو جاتی ہے اور جن لوگوں کو اشتہار ملے ہیں مبینہ طور پر 42 بلین روپے کی قومی دولت جو لوگوں کو دی گئی ہے اس پر بہت بڑی کوئی جے آئی ٹی بنتی ہے, انکوائری بنتی ہے, سو موٹو لیا جاتا ہے, تو کیا ہوگا؟ دیکھیے بادشاہ صاحب بڑے افسوس کی بات ہے, بڑے افسوس کی اس لیے بات ہے کہ ہمارے جو ملک میں رائج الوقت قوانین ہیں, ان قوانین کے تابع باپ بیٹی کو ہماری کورٹس نے طلب کیا اور ان کورٹس میں انہوں نے باقاعدہ 6 مہینے تک ٹرائل ہوتا رہا. 6 مہینے ٹرائل کے بعد ان کے والد کو بھی سزا سنائی اور بیٹی کو بھی سزا سنائی اور باقاعدہ ان سے ثبوت مانگے گئے. وہاں اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو ان کو وہاں دینے چاہیے تھے. پہلے بھی تو ایسے ہوتا رہا ہے. اب وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ وہ کورٹس ہیں جب آپ ایک بریف کیس دیتے ہیں جناب تارڑ صاحب کو اور وہ کوئٹہ چلے جاتے ہیں اور وہاں سے ایک آرڈر لے آتے ہیں, سجاد علی شاہ صاحب کو گھر بھیج دیا جاتا ہے. یہ وہ کورٹ چاہتے ہیں جب شہباز شریف صاحب کال کرتے ہیں ملک عبدالقیوم صاحب کو جو اس وقت ہائی کورٹ کے جج تھے اور انہیں کہتے ہیں کہ آپ نے زرداری صاحب کو اور بے نظیر محترمہ کو کیسے سزا دینی ہے. یہ وہ دور چاہتے ہیں, یہ وہ دور چاہتے ہیں جب سیف الرحمان نیب کا کرتا دھرتا تھا اور جس کو چاہتا تھا وہ پابند سلاخل کر دیتا تھا. یہ وہ دور چاہتے ہیں جب یہ فیک ویڈیوز بنائیں, ملک ارشد کی ہو, وہ جو ایک ان کا پروردہ ہے رانا شمیم جو کانٹریکچول تھا اور آج بھی ناجائز طور پر وہ سیلری لے رہا ہے, اس کے متعلق ابھی سپریم کورٹ میں کیس چلنے والا ہے. دیکھیں یہ فیک لوگ ہیں اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ عوام کو بیوقوف بناتے ہیں, ذی شعور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اور ہمارے جیسے پڑھے لکھے لوگ ٹیلی ویژن چینلوں پہ بیٹھ کر جو ان کے بینیفیشریز ہیں, چینل بھی گھنٹہ گھنٹہ چلاتے رہتے وہی نا, جو ان کے بینیفیشریز ہیں وہ ان کے یہ کہاں سے آئی. اب میں میاں صاحب کو نثار صاحب کو ذاتی طور پر جانتا ہوں, میں نے ان کے ساتھ کام کیا. پاکستان میں سول کے بڑا ان سے کوئی قانون دان ہے ہی نہیں ہے. چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں اور یہ جب چیف جسٹس آف پاکستان آپ بنے تو آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ صاحب نے تقریر کی تھی, خواجہ صاحب نے کہ ہمارے چیف جسٹس آ گئے ہیں. تو بھائی آپ کے چیف جسٹس کہاں تھے جب فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا تو وہ آپ کے دشمن ہو گئے. جب وہ انہوں نے ووٹ اٹھایا تھا تو آپ کے چیف جسٹس تو ملک کے ہوتے ہیں, قانون کے مطابق ہوتے ہیں, کسی کے نہیں ہوتے. اب دیکھیے نا, اب جو میں ذاتی طور پہ ان 5 پروگراموں کو جانتا ہوں, جس 5 پروگراموں کو جانتا ہوں جس میں جناب چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے خطاب کیا اور ان 5 پروگراموں سے انہوں نے کلپ اکٹھے کر کے یہ جوڑ کر ایک فیک ویڈیو بنائی ہے. بھائی پوری دنیا میں ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اب جیسا چاہیں بن جائیں. اب مریم محترمہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جی امریکہ سے وہ جو فرینزک ہوئی ہے. بھائی امریکہ میں کوئی بہت سارے سائنسدان بیٹھے ہوئے ہیں, کرپشن آپ نے پاکستان میں کی ہے. اگر آپ اتنے ہی سچے ہیں اور ثاقب نثار اتنے ہی جھوٹے ہیں اور ان کی ویڈیو سچی ہیں تو پھر آپ کے والد صاحب کو کہیں پاکستان میں آئیں یا مقابلہ کریں. آپ کے والد تو وہ ہیں جو پوری قوم کو دھوکہ دے کے چلے گئے, ٹیسٹ پتہ نہیں کس کے ہوئے بیماری. اب ان کو موقع دیا جائے کہ آپ واپس آ جائیں, کل آ کے پرائم منسٹر کے ہاتھ اٹھا دیں, بیماری ختم ہو جائے گی. یہ قوم کے ساتھ صرف بھونڈا مذاق ہے. یہ ان شہداء کے ساتھ بھونڈا مذاق ہے جن کے ماں باپ کے اکلوتے بچے تھے اور باروں پہ ہمارا دفاع کرتے ہوئے شہید ہو گئے. کیا وہ آج ہم سوال نہیں کرتے اپنی عسکری قیادت سے, سویلین قیادت سے کہ ہمارے بچے کس لیے مارے گئے؟ آپ کن کے ساتھ بھونڈا مذاق کر رہے ہیں؟ آپ پروگراموں میں بلا کر ججز کو بے عزت کرواتے ہیں, ججز کے خلاف الزامات لگاتے ہیں. آج جب ایک کلپ ایک صحافی نے پوچھا کہ یہ ہے کہ اگر کلپ ہے جسٹس وہ کہتے ہیں کہ ثاقب نثار صاحب امریکہ میں جا کے تو کیس کریں, بلکہ بھائیان یہ ایک معمولی 2 سال قرآن کہتا ہے کیس کریں. اقبال شاہ صاحب 2 سال والا وکیل ہے, اس کو بھی بھیج دیں. اس کو بھی یہ پتا ہے کہ جو الزام لگاتا ہے ثابت وہی کرتا ہے. اس نے تو کہا ہے کہ اگر وہ سچے ہیں, جیسے اعتزاز احسن صاحب ہمارے ملک کے بڑے سینئر قانون, اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر ارشد ملک والی ویڈیو سچی ہے تو عدالت میں جا کے ثبوت کے طور پہ پیش کر دیں. ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس چل رہے نا, اگر وہ سچے ہیں. بھائی یہ جو میاں صاحب نے جو بات کی ہے ثاقب نثار صاحب نے, وہ کلپ وہ بول رہے ہیں اور وہی کلپ انہوں نے ساتھ لگایا ہوا ہے. آج وہ کہہ رہے ہیں جی عمران صاحب کہتے ہیں کہ یہ گھبرانا نہیں ہے. بھئی گھبرانا تو صرف ایک لفظ ہے, باقی کیا وہ جو سپیچ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ کہنے کے مقصد یہ ہے یہ ڈکٹیٹر لوگ ہیں,
करते हैं, लूटते हैं। अगर भाई आपने लूटा तो मुल्क में पैसा लगाओ यार, किसी का भला तो 4000 लोगों को नौकरियां तो मिलेगी ना। एक साफी ने क्या पूछ नहीं, लिया, उन्होंने ये भी कहा है ना मेरे पास और भी बेतहाशा वीडियो, तो फिर क्या करेंगे? वो तो फ्रॉडी है ना सर, फ्रॉडी है, जो कोई मर्जी बना लो आप। तो आप कहते हैं। अमेरिका में एक बंदा बैठाया हुआ है, मुल्क भागा हुआ है और एजेंसियों के खिलाफ बोलता रहा, रॉ के ये एजेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुहतरमा से आज किसी साफी ने पूछा कि आपकी भी एक वीडियो चल रही जिसमें आप कह रही है फलां कुछ नहीं देने फलां नहीं, मैं तो वो अपने मीडिया ग्रुप से कह रही थी। बोले मीडिया ग्रुप को, कौन सा ऐसी पार्टी का मीडिया ग्रुप है जो चैनलों को ऐड देता है? भाई ये तो आप जब हुकूमत में थे उस वक्त आप मना कर रही थी पीआईडी वालों को बिठाकर कि इन चैनलों को ऐड नहीं देने। ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये मुल्क के टैक्सेस का पैसा है। जब मरियम के वालिद कोई अपने पल्ले से नहीं देते थे। देखे, हम जहां तक हो सका हम अपने चीफ जस्टिस का दिफा भी करेंगे और इन लोगों को बेनकाब भी करेंगे जो झूठे इल्जाम लगाते हैं और इस मुल्क के अवाम की आंखों पे धूल झोलते हैं। अब ऐसा नहीं चलेगा, अब आपको इक़्तिदार मिलने वाला नहीं है, इसलिए कि आपने मुल्क का, कौम का पैसा लूटा है। 40 सालों तक तो आप मुल्क की हालत गैर जानबदार कोई इंक्वायरी जीआईटी बननी चाहिए या नहीं? देखिए बात सुने, हम तो इसके हक में नहीं है क्योंकि ये झूठा है। जब एक चीज साबित हो गई है कि ये है ही नहीं, साबर कैसे होगी? अच्छा जी, ओहो भाई देखे ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 प्रोग्राम है, एक 2017 के, 2-3 लाहौर के हैं, एक कराची का, एक इस्लामाबाद का। उनसे काट कर चीजें इकट्ठी कर दी गई, हम कर देते हैं। अभी आप बताइएगा, नवाज शरीफ की जो एक वीडियो चल रही है कि जी हाँ मैं करप्ट हूँ, तो क्या वो एक एग्जांपल थी कि आप अब दुनिया भर में तो एक ऐप भी निकल आई है। इकबाल खान साहब, आप उनके साथ रहे हैं, आपको भी पता है कि ये खानदान लूटने वाला है। इनकी 88 में पता है आपको, मैं तो दौलत सवाल कर रहा हूँ इकबाल खान साहब, इसी के थी। दरमियान में हम घूमते रहते हैं। यकीन करें कि दुख होता है कि और बड़े मसाइल हैं मुल्क में। महंगाई के मसाइल में पेट्रोल और महंगा हो रहा है, बिजली और महंगी हो रही है, यानी अब तिनके की कसर रह गई है, वजूहात कुछ भी हो। लेकिन ये कि ये लगे हुए सियासतदान जिनको महंगाई ने कोई मुतासर नहीं किया। राणा शमी 20 लाख शहीद जुल्फकार भुट्टो साहब की यूनिवर्सिटी से एज ए वाइस चांसलर ले रहे हैं, वो 2.5 करोड़ रुपये बनता है। मुझे बताइए ये जो पैसा कौमी है ये क्या हो रहा है? बाकी गुर्बत की वजह तो फिर समय लग जाती है। मियां साहब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, बात ये है कि ये जो सारी सियासत आज हो रही है, ये आप 90 की दहाई में नज़र दौड़ाएं तो इस सारी सियासत का बानी एक ही ख़ानदान है जिसका नाम तो शरीफ है, लेकिन शराफत उन्हें छू कर भी नहीं गुजरी। अब अवाम के इशूज़ और हैं, रियासत की तरजीहात और हैं, मसाइल और हैं, चैलेंजेस और हैं, लेकिन आपने एक पटारी बनाई हुई है जिसमें से आप एक निकालते हैं, एक मंतर जंतर और किसी की आप किरदार कुशी करते हैं। मैं एज ए तालिब इल्म समझता हूँ कि इस ऑडियो की कोई हैसियत नहीं है, ये एक बिल्कुल फेक है, खुद साख्ता है, क्रिएट की गई है। ठीक है, कहते हैं ऐप भी निकल आई है, आप भी कर सकते हैं, मेरी ब्रिगेड साहब भी कर सकते हैं। इंजीनियरिंग है ना ये, एक आप इतनी ऐप्स आ चुकी हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि मैं यह कहना नहीं चाहता कि आपके धड़ पे आपका सर किसी और के धड़ पे लगा देंगे और आप खुद नहीं पहचानेंगे। ठीक है, आप खुद नहीं पहचानेंगे। ये तो 88 में किसी का धड़ लगाया भी गया था, सदर फोर्ड के साथ डांस भी करवा दिया था। मैं आपको माजी की बात बता दूं कि जवेद हाशमी जेल से रहा हुए मैं वहाँ मौजूद था। अगले दिन धाड़ मेरा था, बड़े कौमी अखबार में तस्वीर छपी, धाड़ मेरा था, सर किसी और का था। वो नासिर भाई आपको याद होगा मुहतरमा नुसरत भुट्टो साहब की यार इन्होंने वो तस्वीरें तब वो किया था, मतलब 4 अखबारों में मेरी तस्वीर मौजूद थी, एक कौमी अखबार में धाड़ मेरा था, सर किसी और का था। तो ये इस तरह की ये बचगाना हरकत है, इसकी कोई हैसियत नहीं। लेकिन इससे आगे कि अगर किसी कैरेक्टर असैसिनेशन का ये लेवल, लेकिन मैं जो आप अर्ज करें ना, जो आपने फरमाया मैं उस पर बात करने लगा बड़ी दर्द दिल के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। हम बात करते हैं आज़ादी सहाफ़त की। सहाफ़त को ज़िम्मेदाराना किरदार अदा करना चाहिए। आप जो इस तरह के जो ब्लेम गेम और इस तरह की मसनूई चीज़ों के पीछे भागेंगे, खेजान पैदा के अंदर ज़हर कातिल है। आप आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं, जो सहाफ़त जो एक कौमी अखबार, बड़ा अखबार अपने फ्रंट पेज पे बख्तावर भट्टो के एक माँ के बच्चे की तस्वीर दे फ्रंट पेज पे कि जी उन्होंने सोशल मीडिया पे लगाई और हम उसको दे रहे हैं, ये आप किस आज़ादी सहाफ़त की बात करते हैं? आप मरूसियत पर आप खुद प्रमोट करते हैं, आप ग़ुलामी की जंजीर आप खुद अपने गले में डालते हैं। सहाफ़त इस तरह की नहीं होती।
ہر چیز سے، ہر معاملے سے مقدم ہے یہ ریاست. آج تو نہیں ہوئی، بس یہ مجید نظامی صاحب آپ نعرہ تو لگاتے ہیں نا. ان کتنا پاکستان کا بڑا نام تھا، وہ 10 بلین روپے پورے ادارے کے اپنی بیٹی کو دے گیا. اسی نوائے وقت کی میں بات کر رہا ہوں، اسی نوائے وقت کے سرے ورک پر تصویر ہے یہ بلاول اپنا، یہ بختیور اپنا بھٹو کے بیٹے کی. ٹھیک ہے، تو آپ قوم کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ایک آدمی جو ساری زندگی جدوجہد کرتا ہے وہ 2:15 پہ نہیں چھپتا، اس کو جگہ نہیں دیتے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد ہے کہ ریاست ہر شے سے مقدم ہے، باقی ساری چیزیں بعد میں ہیں. آپ کسی صحافی کے خلاف اس کے اخبار کے باہر مظاہرہ کریں، وہ خبر نہیں چھپے معیار گی. بھی نہیں رہا ناصر خان. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، آپ بینیفیشری جو ہے وہ عزت بھی تو پا چکے ہیں، انہوں نے اخبار آپ نکالے، چینل نکالے، یہ پچھلے دنوں اور جو آپ جھنڈا لے کے لہرا رہے ہیں کہ قومی درد رکھنے والے صحافت، غیر جانبدار صحافت اور لوگوں کے مسائل بتانے والے، وہ تو نہیں ہے. میڈیا مالکان کے خلاف پچھلے دنوں آپ نے دیکھا جہاں ڈاؤن سائزنگ ہوئی، بے تحاشا مظاہرے ہوئے، ہر میڈیا مالک کے خلاف اس کے باہر لوگوں نے نعرے لگائے، ماتم کیا، احتجاج کیا. لیکن کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ اس ادارے کے 350 بندہ وہیں سے نکلا، اس ادارے میں اپنے ہی مالک کے خلاف جو پروٹیسٹ ہوا ہے آن ریکارڈ، وہ انہوں نے آنر کیا ہو؟ یہ ملک صاحب بھی کھڑے ہوتے تھے باہر، نہیں کرتے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بی بی مریم، میں آپ کو چھوٹی سی عرض کروں، میں نے ایک کالم لکھا کہ جو نام ہے وہ انسان کی شخصیت کا آئینہ دار ہوتا ہے. آپ نام رکھ لیتے ہیں حسین نواز، کہاں حسین اور کہاں حسین نواز. آپ نام رکھ لیتے ہیں حسن نواز، کہاں حسن، امام حسن علیہ السلام اور کہاں حسن نواز. آپ نام رکھتے ہیں مریم، کہاں وہ مریم قابل احترام مقدس، اور آپ اس نام کی لاج تو رکھیں. آپ نام رکھتے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف، اب آپ کے نام کے ساتھ جب شریف لگتا ہے تو اس کم از کم اس شریف کی لاج رکھیں. آپ نے ریاست کو ایک آگے لگایا ہوا ہے، ریاست کو آپ مسلسل اس کی صلاحیت پر ضربیں لگا رہے ہیں، اور پھر آپ یہ کلیم کرتے ہیں کہ آپ سے بہتر کوئی ڈیزرو نہیں کرتا اقتدار کو. آپ کا جو 40 سال ہمارے سامنے ہے، آپ نے سپریم کورٹ پر حملے کیے، چھانگا مانگا کلچر آپ نے دیا، صحافیوں کے لفافے آپ نے دیے، ججوں کو بریف کیس آپ نے دیے. کون سی پاکستان کے اندر سیاسی سماجی برائی ہے جس کے بانی آپ ہی ہیں؟ یہ جو پاکستان میں اویلیبل سسٹم جمہوریت جس کو ہم کہتے ہیں، جی، سیولائز ملکوں میں تو نہیں ہے، ہماری وراثتی جمہوریت ہے. تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں یہ نظام جو ہے، یہ میں تو بالکل اس میں متفق ہوں. میں لکھتا بھی ہوں کہ جمہوریت پاکستان کے لیے دوا نہیں بلکہ درد ہے. پاکستان کو فوری طور پر چاہیے صدارتی طرز حکومت. آپ نے جمہوریت دیکھ لی، جمہوریت نے جس قسم کی آپ کو یہ مواد دیا ہے، جو ایوانوں میں بیٹھا ہے وہ آپ کے سامنے، ان کا کردار کیا ہے، انہوں نے کیا آپ کو دیا ہے. آپ آج قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. ایک مقصد اپنی خودداری اور خود مختاری کی حفاظت کس طرح کر سکتی ہے؟ تو جب تک آپ اس جمہوریت کے ڈھونگ سے باہر نہیں نکلیں گے، آپ سروائیو نہیں کریں گے. آپ یہ جو بار بار چہرے بدلتے ہیں، اور پھر آج پی ڈی ایم نے جو نعرہ لگایا کہ آپ الیکشن دیں، ان انتخابات نے آپ کو کیا دیا ہے؟ نفرت، نفاق. جب بھی الیکشن ہوتے ہیں آپ کے گھروں سے جنازے ہوتے ہیں. سسٹم پاکستان پارلیمنٹ جمہوریت ہے، نہیں، یہ کوئی آخر نہیں ہے، یہ انسانی نظام ہے، کوئی یہ الہامی نظام نہیں ہے، پھر اللہ آپ کا بنایا مظاہرے نظام نہیں کرتے ہے. ہیں، کہتے ہیں فوج آ گئی ہے. بریگیڈ سے بتائیے، ہم فوج کو اس والے سے نہیں کہہ رہے، لیکن بات یہ ہے کہ نظام پر رائے دینا میرا حق ہے. یہ نظام دیکھ لیا ہے 7 دہائیوں میں، آپ اس میں ناکام ہیں. ٹھیک ہے. بریگیڈ صاحب کیا مسئلہ تو یہ ہے کہ آپ نے دیکھا بلیم فوج پر آتا ہے، جب 18 مہینے بعد بے نظیر کو نکالتے ہیں، میاں نواز شریف کو نکالتے ہیں، بار بار نکالتے ہیں، ایک دوسرے کو ریپلیس کرتے ہیں. اب پھر آگے چارٹر آف ڈیموکریسی پر پہنچ جاتے ہیں، جس کو چارٹر آف ڈکیتی کہتے ہیں. یعنی پہلے تو یہ تھا کہ بھی آپ مل کے کھاتے ہیں. 18ویں ترمیم میں مفاد کو کمزور کر دیا گیا، اور 6 نکات جو تھے 5.5 نکات اس میں آ چکے ہیں، تقریباً منیمائز. اب رہ تو کسر کوئی نہیں کی کہ ہیلتھ بھی نہیں، ایجوکیشن بھی نہیں، اور وفاق جو ہے اس کی بات مانتا بھی کوئی نہیں. تو یہ ساری چیزیں سیاستدانوں نے ہی کی ہیں. پھر کہتے ہیں جی کہ فوج انٹرونشن کرتی ہے، کیا کہیں گے؟ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بہرحال ہمارا آئین جو ہے اس وقت جو 73 کا آئین ہے، اس کی سب سے بڑی اسٹرینتھ یہ ہے کہ یہ متفقہ آئین تھا. اور متفقہ آئین کو اس میں 18ویں ترمیم تو نہیں تھی، وہ اس وقت نہیں، جو 18ویں ترمیم میں کیا گیا وہ آئین کولیٹرل لسٹ کو ختم کرنا جو تھا، کولیٹرل لسٹ کے مطابق آپ نے صوبوں کو جو اختیارات دینے تھے وہ آپ کے آئین میں تھا. لیکن اس سے اختیارات کی ڈویژن نہیں تھی، تمام لوگوں ایکسپلینیشن نہیں تھی کتنے دینے ہیں کتنے نہیں دینے. وہ جو 4 سے 5 لوگوں کا مسئلہ ہے نا، آپ نے بہت بولا، لیکن مجھے بات کرنے دیں. آپ جو آئین کے اندر دیا گیا تھا کہ صوبوں کے یہ اختیارات ہوں گے،
वही तो देने थे, तो 18वीं तरमीम में ने वो इख्तियारात दे दिए। अब ये कहना कि जी सदारती निज़ाम लाया जाए, आप मुल्क को और बर्बाद करना चाहते हैं सियासी तौर पर। ये आइन अब अपने 50 साल पूरे करने को है, ठीक है, और ये आइन आपका मुत्तफिका आइन है। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये है, और जो हम कवानीन पास करते हैं 51 या 52% मेजॉरिटी के साथ, उनकी सबसे बड़ी वीकनेस ये है कि कल कोई और हुकूमत आकर उनको चेंज करेगी और वो ये कहेगी कि जी आधा मुल्क तो, आधी पार्लियामेंट तो इसके साथ नहीं थी। ये बात अमेंडमेंट कैसे की आइन के जाए, बारे में अमेंडमेंट कैसे की जाए? बुनियादी आइन की कुछ को छेड़ना हो तो फिर रेफरेंडम होता है, या कानून साज असेंबली नहीं, दस्तूर साज असेंबली होती है। आपने देखा 71 में पाकिस्तान की कानून साज असेंबली को दस्तूर साज असेंबली डिक्लेयर किया, तब ये आइन बना। बिल्कुल, और उस आइन के मुताबिक ये कवानीन बने हैं, ये कवानीन ठीक हैं। लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो ताकत आइन के मुत्तफिका होने में है वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और उस बात में नहीं कह सकते हैं कि जी अब सदारती निज़ाम ले आए। आप मुल्क का क्या करना चाहते हैं? आपने एक बहुत तकलीफें उठाकर एक आइन बनाया, उस आइन पे आप 50 साल चलते रहे। अब आपकी मर्जी के हुक्मरान नहीं आते, आपकी मर्जी के नहीं होने चाहिए, ये अवाम की मर्जी के होने चाहिए। और अगर अवाम किसी को लाती है तो उसको कबूल किया जाना चाहिए। उसके खिलाफ साजिशें करना, और मैं जातियात पे नहीं आना चाहता हूँ, लेकिन हमने काफी सुन लिया कि हम पर्सनल हो जाते हैं। आपको वो लोग जिनको अवाम इलेक्ट करें, और फिर आपको ये यकीन करना चाहिए कि वो कानून के मुताबिक चले। नहीं चलते तो अवाम के पास रास्ता है, एहतजाज होगा। ब्रेक के लिए मैं कहा जा रहा, तो आते हैं इस मौजू को यहाँ से स्टार्ट करें। नाज़रीन, अब हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मौजू को यहाँ से दोबारा रिकनेक्ट करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। अब्दुल्ला साहब, ये बताइए कि इस वक्त फिर पीडीएम का इजलास, उसमें जो तजवीज़ रखी गई है, जो इससे पहले पीपल पार्टी तो कई दफ़ा कहती है, उसकी बात मानी गई, अगर आप सिंसियर हैं तो मीटिंग में कहा गया, और फिर असफ अली जरदारी साहब ने जो वीडियो लिंक पर मियां नवाज शरीफ मौजूद थे, लेकिन वापस आए अगर तहरीक चलानी है और इस्तीफे दें, बराबर ने कहा। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इस्तीफों का ऑप्शन नहीं रखा। तो उन्होंने कहा, हालांकि पीपल पार्टी को ज़्यादा नुकसान है कि सिंध में उनकी हुकूमत, अब पीडीएम इस पर ये कह रही कि अब हम लाएंगे और के साथ करेंगे। क्या कहते हैं, ये अब भी गुजरेंगे ये? पहली बात तो यह कि पीडीएम के पास एजेंडा क्या है। अभी तो वाज़ह तौर पर एजेंडा नजर आ रहा है कि जो एक अकाउंटेबिलिटी हुई है, जो लोग करप्शन में बिहाइंड द बार हैं, जिनको सजाएं हो गई हैं, अब उनको अदालतों पर पहले कोशिश की कि फौज को मुलायम किया जाए, मुंह की खानी पड़ी। अब एक फेक वीडियोज़ के जरिए अदालतों पर असरअंदाज होने की कोशिश, अदालतों पर प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं कि जो उनके केसेस अपीलेट कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, अदालतें उनको रिवर्ट कर दें और वो फिर अपनी जगहों पे बहाल हो जाएं। अब ये सारे का सारा है। अगर एजेंडा ये होता कि महंगाई है, अवाम, ये कहने की हद तक है। अब आपने देखा होगा कि लॉन्ग मार्च क्या शॉर्ट मार्च भी जो इनके हुए हैं, जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट थी वो कोई इतनी ज्यादा तो नहीं थी, सैकड़ों में थी या हजारों में थी। ये देखें ना, अनरेस्ट मुल्क में नहीं है। नहीं, लॉन्ग मार्च या इस्तीफे देखो, अलाई जो है मुस्लिम पीटीआई के, वो भी आपने देखा कि हर वक्त नाराज रहते हैं। क्या कोई असफ अली जरदारी जब कोई ना कोई तो राब्ते जो ऐसे बिला वजह नहीं होते, तो क्या कोई फैसला हो चुका है कि 3.5 साल के अंदर अंदर एक लॉन्ग मार्च सेरेमोनियल किया जाए और फिर उन लोगों को अलाइज को भी साथ मिला के इसको देखें। अगर ये वाकई सिंसियर हैं तो ये इस्तीफे दे दें, और असम्बली में जा रहा है इतनी बड़ी मेजोरिटी जब इस्तीफे दे देगी और पीपल पार्टी सिंध की हुकूमत छोड़ दे तो ऑटोमेटिकली आम इंतखाबात का ऐलान हो जाएगा। बड़े आसान बात है, ना कौम को बदर करना पड़ेगा, ना इनको सियासी जो चूचू का मुरब्बा जमाते हैं, इनको लोगों को सड़कों पर लाने की जरूरत पड़ेगी। बड़े पीसफुली इलेक्शन हो सकते हैं, एक केयर टेकर गवर्नमेंट बन जाएगी। बात सिर्फ इतनी ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी अगले जो दौर है उसको बाय हुक और बाय क्रुक लड़ाई झगड़े में गुजारना चाहते हैं, प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं इदारों पर। देखिए ये सिंसियरिटी नहीं है। ये जो चीज़ें हैं ये पहली दफ़ा तो नहीं हो रही। आपको याद होगा कि जब पाकिस्तान पीपल पार्टी की हुकूमत थी तो त्यारा आ गया, जरदारी साहब भाग के जा रहे हैं। अपोजिशन भी इस वक्त आप देखें एक प्रेशर के ऊपर काम कर रही है। अवाम जो है वो समझते हैं कि हमारा मसला नहीं उठाया जा रहा। अगर अवाम उन्हें लीडरलेस
چل پڑے تو پھر کیا ہوگا, کیونکہ عوام کے مسائل تو ہیں. دیکھیں اقبال شاہ صاحب, پاکستان پیپل پارٹی نے بھی اقتدار انجوائے کیا, مسلم لیگ نون نے زیادہ انجوائے کیا, اور پنجاب نے ٹوٹیلٹی میں انجوائے کیا, کوئی ان کو وہ بھی نہیں تھی. تو ہم نے ملک کو کہاں, ہم نے دبئی والا ماڈل بنایا, سڑکیں بنا کے دکھا دی ہیں, اور کیا ہم نے انڈسٹری لگائی ہے, لوگوں کا معیار زندگی بلند کی ہے. اب بھی ہمارے پاس جو ملکی مسائل ہیں, اگر ہم واقعی, میں آپ اور سارے سٹیک ہولڈر اب واقعی ملک کے ساتھ سنسیئر ہیں, تو ہمیں پھر دیکھنا خبر تو چاہیے یہ ہے کہ اگر آیا لانگ کوئی مارچ ہو جاتا ہے, آپ دیکھیں بڑا ڈیپ کوشچن ہے کہ اگر ہو جاتا ہے اور یہ سسٹم بھی لپیٹ دیا جاتا ہے تو الیکشن بھی ہو جاتے ہیں, تو میاں نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن کو کہاں لے جائیں گے, وہ ریوائیو ہوئے گی. سر کامن سینس کی بات ہے, اگر آپ لانگ مارچ کر کے ایک پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں, دیکھنا اگر واقعی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف, وہ پریزیوم کر لیا جائے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے خلاف ہے, اور وہ لوگ جو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ جوڑے ہیں, تو بڑی آسان ہے کہ ایم کیو ایم کو ہٹا دو, چودھری صاحبان کو پیچھے کر دو, حکومت ویسے کولیپس کر جاتی ہے. پھر اگر آپ اتنے ہی ڈیموکریٹک ہیں, آپ چاہتے کہ نہیں ہم انڈیو پروسیس نہیں کرنا چاہتے, ہم ڈیموکریٹکلی, تو پھر ووٹ آف کانفیڈنس کی موو لے آئیں, اور آپ پھر آپ کو تیتر بٹیر کا پتہ چل جائے گا. آپ جو کہتے ہیں 25 لوگ ہمارے سے ملے ہوئے ہیں, تو اس کو تو کوئی بندہ غیر ہے نہیں کہے گا بھی نہیں, اس لیے کہ نہ یہ قوم ملک کے ساتھ سنسیئر ہے, نہ یہ قوم کے ساتھ سنسیئر ہے, اقتدار کے ساتھ سنسیئر ہے. ہم نے دیکھا لاٹھیوں پہ لوگ عدالتوں میں جاتے ہیں, اور جب پتہ چلتا ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں, ماحول تو ہے اس وقت گرم تو ہے سسٹم, یعنی پورے ملک میں جس قسم حالت, روزانہ پٹرول بڑھ رہا ہے, ایل پی جی بڑھ رہی ہے, اور آپ دیکھیں بیڈ گورننس ہے, اور پولیس گردی ہے. آپ دیکھیں جوتے مار رہے ہیں قصور میں, عورتوں کو تشدد کروایا جا رہا ہے. یہ آپ نشاندہی کر رہے ہیں, یہ گورننس کے مسائل ہیں. گورننس میں بہت سارے ایلیمنٹس آتے ہیں, آپ کی انسٹیٹیوشنز آتے ہیں, آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ آتی ہے, ڈیلیورنس آتی ہے, یہ وہ مسائل ہیں یقیناً, اور ان کو حل ہونا چاہیے. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, ہر دور میں رہا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سانحہ مالٹن ہوا تھا تو کیا پولیس نے نہیں کی تھی. اب پہلی دفعہ ٹی ایل پی نے لوگوں کو, پولیس والوں کو مارا ہے, تو تھوڑی سی کایا پلٹ گئی ہے. لیکن یہ کہ یہ کلچر ہے ہر جگہ پہ ہو رہا ہے, اس لیے ہو رہا ہے کہ رول آف لا نہیں ہے. اگر رول آف لا کی حکومت ہوتی اور ہم نے واقعی ادارے بنائے ہوتے, ہم نے پولیس کو پولیٹیسائز نہ کیا ہوتا, تو جب فوج بھی تو ایک ادارہ ہے نا آپ کے ملک کا چل رہا ہے, وہاں تو کوئی سیاست بھی نہیں ہے, وہاں پہ ایسا بھی ریکارڈیبلٹی بھی ہوتی ہے. بریگیڈ صاحب بیٹھے ہیں, ان سے پوچھیں ایک جنرل بھی اگر پکڑا جائے تو سزا ہوتی ہے, یہاں پھانسی بھی ہوئی ہیں, اور بریگیڈیئر لیول کے لوگوں کو جیلوں میں بھی ڈالا گیا. دیکھیں تو ابھی بھی ایک اینٹی کرپشن ایک صاحب کو پکڑا ہے, تو یہ بات نہیں ہے. ہاں دیکھیں سیاست دانوں سے غلطیاں ضرور ہوئی ہیں, کہ جب دیکھیں یہ نہیں کا اکاؤنٹیبلٹی کا لا ہے, جب آپ اقتدار میں آئے تو اس کو بدل دیتے. ہر حکومت نے چاہا کہ نہیں ہم اس کو اپنے اپوننٹس کے خلاف استعمال کریں گے. آپ اخلاقی طور پر دیکھیں کہ نواز شریف صاحب کیا اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے نہیں آئے تھے, کیا انہوں نے جنیجو صاحب کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا تھا, کیا انہوں نے سپریم کورٹ پر حملہ نہیں کیا تھا, کیا انہوں نے سجاد علی شاہ کو گھر نہیں بھجوایا تھا, کیا انہوں نے ججور صاحب کے ساتھ نہیں کیا تھا, کیا مشرف کو جب بھائی وہ سری لنکا سے واپس آ رہا تھا, میں کوئی مشرف کا حامی نہیں ہوں, میں آپ کو تاریخ بتا رہا ہوں. لیکن تاریخی طور پر سیاستدانوں سے غلطیاں ہوئی ہیں. چارٹر آف ڈیموکریسی کرنے کے باوجود آج کیا ہمارے پاس کوئی لوکل گورنمنٹ کا نظام ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئینی طور پر نہ ہمارے حکمرانوں نے, سول حکمرانوں نے چلایا ہے, نہ اس میں چلایا. قوم کے حال سے کچھ نہیں آنے والا, یہ اقتدار میں آ جائیں ہم ویسے کے ویسے. وہ موچی کا بیٹا وہ کہا پتر سارا پنڈ بھی مار جائے نا, تو ناصر اقبال صاحب, یہ جو لفظ ہے سیاستدانوں سے غلطیاں ہوئی ہیں, یہ کرائم ہے, جرم ہوا ہے. جرم کی جب تک سزا نہیں ہوئے گی, آپ 70s کا پاکستان واپس کیسے لا سکتے ہیں جب یہاں پوری پبلک ٹرانسپورٹ تھی. اب جو سڑکوں کو رش ہے, میں ایک دفعہ کہوں جب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ فصلوں کو جلاتے ہیں تو اس کی پولوشن لاہور پہنچتی ہے. انڈیا جو اس پنجاب ہے کوئی پولوشن ادھر سے نہیں آ رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ بیڈ گورننس سابقہ 30-35 سالوں کے, رکشے بہت زیادہ, ہوٹل بغیر رجسٹریشن کے, ٹرانسپورٹ بے حد و حساب بڑے شہروں کی. مجھے بتائیے کہ اس طرح کے جو جرم ہو گئے ہیں, اب اس ذرا تفصیلاً میں آپ سے جواب چاہوں گا کیونکہ آپ کالم میں لکھتے ہیں کہ میٹرو کا اور اورنج لینڈ کا 12 بلین روپے سبسڈی ہے. 120 بسیں آتی ہیں ایک سال میں, اس کے انٹرسٹ اس کی سبسڈی سے. تو یہ جرم ہے, جرم جب تک سزا نہیں ملے گی, چاٹنا کسی چیز کو تسلی دیتے رہتے ہیں آپ. یہ صاحب میں سمجھتا ہوں یہ جو عبداللہ صاحب کے غلطی ہے, جرائم ہے, غلطی نہیں بلنڈر ہے اور مجرمانہ غفلت ہے, قومی جرم ہے. اب میں خود بہت بڑا نقاد ہوں عمران خان کا, اور بزار کا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیڈ گورننس کی انتہا ہے. اور یہ بھی سچ ہے کہ یہ مسائل پہلی بار نہیں ہوئے, لیکن نہیں ہونے چاہیے. تبدیلی کس بات کی ہے پھر؟
دوسری بات، آج ہم جس مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں، لوگوں کا بس نہیں چلا حکمرانوں کا گریبان پکڑ لیں، لیکن لوگوں کو یہ بھی دیکھنا چاہیے حقائق کیا ہیں۔ حقائق یہ ہیں کہ یہ جو فضول قسم کے سفید ہاتھی جیسے منصوبے ہیں، میٹرو یا اورنج ٹرین، عوام نے اس کے باوجود 60 بلین روپے عوام پیمنٹ نے- کے لیے آ گیا ہے نشاد کا، وہ ایک یونٹ بجلی وہاں سے نہیں لی گئی، میں تو پھر بھی یہ کہہ رہا 60 ہوں کہ بلین عوام اپنے بھی گریبان میں جھانکیں کہ ایسے جو بوجھ ہیں قومی معیشت پہ، آپ نے بہت بڑی شرطوں پہ قرضے لے کر یہ میٹرو بس بنائی یا آپ نے اورنج ٹرین بنائی، وہ آپ کو کھا گئے ہیں۔ آج آپ کو نہیں وہ چلا رہے بلکہ آپ ان کا بوجھ اٹھا کے پھر رہے ہیں۔ تو آپ نے اس کے باوجود لاہور کے اندر نون لیگ کو ووٹ دیا، تو پھر عوام اپنے بھی گریبان میں جھانکے کہ عوام کہاں کھڑے ہیں۔ آپ یہ شعبہ آبادی سے متاثر ہو جاتے ہیں، آپ شاہراہوں سے پلوں سے متاثر ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس ہسپتال نہیں ہے، تعلیمی ادارے نہیں ہیں، آپ کے پاس دوائی نہیں ہے، آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے، کتابیں نہیں ہیں۔ تو یہ عوام کو، جب تک عوام کے اندر سیاسی شعور نہیں آئے گا، وہ شعبہ آبادی سے بیزار نہیں ہوں گے، وقت کا صحیح استعمال نہیں کریں گے اور گلی محلے اور نالی کی سیاست سے اوپر نہیں اٹھیں گے، وہ ان کا معیار زندگی بلند نہیں ہوگا۔ یہ جو اس قسم کی سطحی سیاست ہے اور یہ جو شعبہ منصوبے تھے کہ آپ نے آپ عوام کو جو کلیکٹیو جنرسٹی کہتے ہیں کہ جی۔ کلیکٹیو وزڈم کہتے ہیں، جی کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام میں کلیکٹیو وزڈم نہیں ہے؟ مجھے نظر نہیں آتی، میں بھی اسی کا حصہ ہوں، لیکن دیکھیں جب پنجاب کے اندر دور افتادہ دیہاتوں میں اضلاع میں اسکول پڑے ہیں، بنجر ویران اور بنے ویران خانے بنے ہوئے ہیں اور کھنڈر ابھی بنے ہوئے تھوڑی ہیں۔ دیر پہلے شکارپور سے مجھے ٹیلی فون آیا جی۔ کہ شکارپور ایک ایسا ڈسٹرکٹ تھا جس کے دروازے تھے، جی صبح خوشبو سے اس کو دھویا جاتا تھا، صحیح۔ پری پارٹیشن، اور بڑے بڑے یعنی خوبصورت شہر تھا، وہاں ڈاکو راج ہے۔ جی۔ سبی میں اس وقت نواب غوث بخش بارودی صاحب نے صبح لکھا ہے کہ یہاں بالکل زندگی گزارنا مشکل ہوتا جا رہا ہے، تو ڈاکوؤں کا پتہ ہے۔ ان حالات میں یہ سسٹم جو ہے، یہ پھر میں ہی بات کروں گا یہ سب کہ کہاں سوچئے، چاٹنا ہے اس کو۔ مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ آپ نے جو پہلے ادارے موجود ہیں، تعلیمی ادارے جو سرکاری ادارے موجود ہیں، آپ نے ان کو ان کی رینوویشن نہیں کرنی، ان کو فرنیچر نہیں دینا، ان کو باتھ روم نہیں دینے، واش روم نہیں دینے، آپ نے دانے اسکول کھڑا کر دیا تاکہ لوگوں کو یہ میں بتاؤں کہ یہ میری کریشن ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ شعبہ بازی نے مارا ہے عوام کو جمہوریت کے نام پر۔ جب تک آپ اپنے جو آلریڈی ادارے، سب سے پہلے تو یہ ترجیحات یہ ہوتی ہیں کہ آپ ان تعلیمی اداروں کو جو ضروری فنڈز ہیں، جہاں پہ عمارت ایکسٹینڈ کرنی ہے، مزید کمرے بنائیں، ان کا معیار بہتر کریں۔ آپ نے دانے اسکول کھڑے کر دیے، یہ شعبہ بازی ہو رہی ہے کہ آپ نے پناہ گاہیں بنا دی، آپ نے عجیب و غریب قسم کے یہ جو احساس پروگرام بنا دیا۔ بات یہ ہے کہ لوگوں کو خود کفیل بنائیں، لوگوں کو بھکاری نہ بنائیں۔ آپ ایک طرف بیکاری بنتے جا رہے ہیں، بنا دیا نا آپ نے۔ لوگوں کو ڈپینڈنسی کے، میں شادمان میں گیا تو وہاں سیلانی والوں کا تھا، تو دیکھا کاروں سے اتر کے لوگ روٹی کھانا شروع کر لیں۔ آپ نے لوگوں کو خود کفیل نہیں بنایا۔ میں طالب علم یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ نے ایون جو بے نظیر پروگرام تھا، آپ نے اربوں خربوں بانٹ دیے، کیا بنا؟ کہاں؟ آج بھی غربت پہلے سے زیادہ ہو گئی، پاکستان پہلے سے زیادہ مقروض ہو گیا۔ اگر فرض کریں اسی سرمایہ سے آپ یہ طے کر دیں کہ ہم نے باری باری ہر شہر میں انڈسٹری لگانی ہے، کوئی کارخانہ فیکٹریاں لگانی ہے، لوگوں کو روزگار دینا، وہ اپنا بھی کمائیں گے، اپنا خاندان بھی پالیں گے، یہ سوچ کیوں نہیں ہے؟ یہ سوچ اگر محلے کی سطح پہ لوگوں میں آ سکتی، حکمرانوں میں سوچ یہ کیوں نہیں پیدا ہوتی؟ تو بات یہ ہے کہ پاکستان کی ترجیحات آج بھی وہ نہیں ہیں جو ہونی چاہیے۔ آپ عمران خان نے آج کہہ دیا جی میں مجبور قرضہ لینے پہ، بھائی آپ قرضہ لیں، آپ قوم کو خود انصاری کا درس دیں، آپ اس پیسے کو کہیں ایسی جگہ کھپائیں جہاں سے ارننگ ہو۔ آپ کتنے لوگوں کو میں یہ بانٹتے پھریں گے یہ فلانا کارڈ ہے، یہ فلانا احساس پروگرام ہے، آپ غلط کر رہے ہیں اس طرح۔ ہیلتھ کارڈ تو آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے سر میں اس کو بالکل جسٹیفائی نہیں کرتا۔ آپ سرکاری اسپتالوں میں معیار ہاں، بہتر یہ کریں، بات ٹھیک ہے۔ جہاں مجھے آپ کو یکساں مساوی ہمارے ساتھ سلوک ہو، ہمیں پراپر ٹریٹمنٹ ملے۔ آپ کیوں لوگوں میں تفریق پیدا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے کوئی تفریق پیدا نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں سب کے لیے یکساں میسر ہیں۔ ٹھیک ہے، آکسیجن میں کوئی امیر غریب نہیں ہے، سب کو میسر ہے۔ ان حالات میں یعنی ظاہر بیماری تو کرونک ہو چکی ہے اور پرانی ہے، یہ حکومت ان مسائل کو حل کر کے نکل جائے گی؟ بڑا مشکل ہے، مسائل تو حل نہیں ہوں گے کیونکہ آپ کی اپروچ پنجاب میں جو گورننس ہے، جو یہاں تنقید ہو رہا ہے، تنقید کرتے ہیں اور ہم سبھی کو اس میں رگڑ جاتے ہیں، دنیا کو بھی نہیں دیکھتے۔ پوری دنیا کے اندر میٹروز موجود ہیں اور ان پہ سبسڈی ہے۔ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ جب ٹریفک جیم ہو جائے تو 5000 کاریں جو ہیں وہ 10 گز کر رہی ہیں 1 گھنٹے کے اندر،
कितने लीटर पेट्रोल जल रहा है उस 10 गज के लिए? 10 गज जाने के लिए आप लाखों लीटर पेट्रोल आपका ज़ाया हो रहा है, हजारों लीटर पेट्रोल ज़ाया हो रहा है। अगर एक मेट्रो स्पीड से जा रही है 100 बंदे उठा के, तो वो पेट्रोल बचा रही है जो 2 लाख बंदा सड़कों पर धक्का खा रहा है। वो पेट्रोल बचा रही है। और अगर मेट्रो इतनी बुरी थी तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों बनी, जहाँ पे ये अच्छे लोग हैं पिछले 8.5 साल से? अगर मेट्रो बहुत बुरी चीज थी, वहाँ क्यों बनाई फिर? अगर आपकी गंदम में स्वाद अच्छी हो जाए, देखिए नहीं एक मिनट, अगर आपकी गंदम अच्छी हो जाए तो आप बेचें, सबसे जरूरत है आपकी काफी हो घर में, बस हमें पहले आप इक़्तिदार मिल जाए तो सब ठीक है। जो मैं करता हूँ वो बेहतरीन है और जो मेरा लीडर कर रहा है वो बेहतरीन है। मुझे इक़्तिदार नहीं मिला तो सब कुछ ही गलत है इस दुनिया में। आप मुझे बताएं, मॉस्को का सबवे सिस्टम, फ्रांस का सबवे सिस्टम, अमेरिका का सबवे सिस्टम, इंग्लैंड का सबवे सिस्टम और डबल डेकर्स वो क्यों चला रहे हैं? और वो पेट्रोल बचा रहे हैं जो ट्रैफिक जैम्स में ज़ाया होता है। आज आप इस मेट्रो को बंद कर दें, आप देखेंगे कि सड़क के ऊपर 5 लाख मोटरसाइकिल और आ जाएगा, तो आपका ट्रैफिक जैम होगा। तो जब ट्रैफिक जैम होगा तो नेशनल सेविंग है, सब्सिडी देकर ट्रैफिक को चलाकर जो नेशनल सेविंग है उसकी कदर करें। और ये मत करें कनूतियत फैला रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं कि सब कुछ ही गलत है, यानी मोटरवे जो बने वो भी गलत है, सड़कें भी नहीं बनानी चाहिए, आप बताइए, स्कूल बनाने चाहिए। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि वो जो स्कूल जिसके अंदर भैंसें बंधी थी, चले हेडमास्टर तो कमजोर होगा, डिप्टी कमिश्नर क्या कर रहा था? कितने डिप्टी कमिश्नर हमने सैक किए हैं वो स्कूलों की वजह से, कितने हमने असिस्टेंट कमिश्नर सैक किए हैं। ठीक है, तो खराबी पूरी कौम में है और खराबी को दूर करने के लिए मामलात को समझना चाहिए। हमें सियासत के तासुब से निकलना चाहिए गवर्नेंस के अंदर। नहीं, ये मैं कह रहा हूँ ना आपसे, जो लास्ट बताइए कि ये इस वक्त सिंध है, बलूचिस्तान है, ये चारों सूबों में जो हालत आवाम की है, ये मुतलका हुकूमतें को मसाइल साल सवा साल में हल कर लेंगी या इनको इसी तरह छोड़ के? अगर आप वहाँ पे मसाइल हल नहीं करेंगे, आप दोबारा एक खतरनाक सिचुएशन में पड़ जाएंगे। वहाँ पर ट्राइब्स हैं, आपने ठीक है आपने सरदारी निज़ाम ख़त्म कर दिया कानूनी तौर पर, लेकिन ग्राउंड पे सरकारी निज़ाम मौजूद है। जी राना साहब क्या कहने का? देखिए, मैंने अपनी राय दी है। ये तो मुझे लगता है जैसे को नून लीग के को मुतस्सब से तर्जुमान है। मैंने जातियात पर नहीं आना चाहिए, मैंने इनके बारे में मैंने मोटरवे की कोई बात नहीं, मैंने कहा प्रोग्राम में ये तरजीहात नहीं है, मैंने ये कहा तरजीहात दुरुस्त नहीं है। आप अपनी बात क्यों कर रहे हैं? आप मेरे ऊपर अमल कर रहे हैं। हो गया ना, मैं इस बात पर कन्विंस हूं, कह दिया सही नहीं है, अपना पॉइंट है वो दें, सही नहीं है। ये अपनी बात करें, मेरे बातों को जब मेरी बात पे अमल करेंगे, मेरा कोई सियासी जवाब नहीं है, आपको पता है मेरी कोई सियासी जवाब, मेरा कोई टाइम बड़ा काम है ना। ठीक है, आप ये नहीं कहा कि तुम पीटीआई के हो, तुम ना कहें, मैंने नहीं कहा, आपके साथ तुम नहीं आना चाहिए, यू आर मैनरलेस। सुनाऊंगा प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, बात यह है, मैंने बात की तरजीहात की। ये जो मिसालें देते हैं यूरोप की, वहां पे कर्जे लेकर इस तरह के मंसूबे नहीं बनाए गए। आप कशकोल आपने पकड़े हुए आप हैं और इस तरह के फजूल आप मंसूबे बना के आप चले गए और आज पाकिस्तान उसकी कीमत अदा कर रहे हैं। मेरे आप की चुका रहे हैं महंगाई की सूरत में। कहां से निकला आ गया लास्ट कमेंट? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि कौम को ऐसी लीडरशिप की जरूरत है जो मुल्क के मसाइल को हल कर सके, और हमारे यहाँ वाकई जनरली मसाइल हैं, और वो यूं ब्लेम लगा देने से या मेरा बाप ठीक था, हमने बहुत अच्छा किया, ये चीज़ों से निकल के आगे का सोचना चाहिए। ना हमें अदारों पर तज़ीक का निशाना बनाना चाहिए, ना अदालतों को तज़ीक का निशाना बनाना। हम दुनिया के लिए क्या तमाशा रोड मॉडल होते, हमने कौन सा ऐसा काम कर लिया है कि बहुत ही अच्छा था। गलतियाँ हुई होंगी, सियासतदान वही अच्छा होता है जो अगर उससे गलती हुई तो वो कौम से माफ़ी मांगता है और आगे के लिए अच्छा सोचता है, मामला फहम होता है। हमें ऐसे लीडर चाहिए जो मामला फहम है, जो कौम को इकट्ठा करे, इंतशार ना पैदा करे। आज हमारे चारों सूबों में मुख्तलिफ डाइवर्सिटी और ब्यूटी है, डाइवर्सिटी है, अब उस डाइवर्सिटी को हमने मेंटेन रखना है। यही इस मुल्क की खूबसूरती है, यही जमहूरियत का हुस्न है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा और सुना। ब्रिगेडियर साहब, बात यह है कि यहाँ ये फोरम हमारा बड़ा प्यार मोहब्बत वाला है, तो इसमें दुरुस्त बात है कि अपना पॉइंट है, एवरी पर्सन हैज़ अ राइट, ठीक है।
तो कोई नहीं, वो भी बहुत अच्छे हैं, आप भी बहुत अच्छे हैं, तो एक दोस्त हैं, ज़ाहिर प्रोग्राम में कोई हो जाता है थोड़ा सा, तो नाज़रीन फीडबैक के लिए इंतज़ार रहेगा। आइंदा प्रोग्राम के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना राले खाना का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।